کی واحیات قسم کے، جس کو ہندی میں کہتے ہیں اناپ شناپ قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ ایک جناب کہہ دیے کہ 30,000 روہنگیاؤں کے نام ووٹر لسٹ میں ہے۔ میں اس وقت بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں بی جے پی کے لوگوں کو، یہ آپ 1,000 نام، یہ 100 نام دکھا دو جس روہنگیا کے، اور پھر الیکشن کمیشن آف انڈیا ووٹر لسٹ تیار کرتا ہے۔ میں دارالسلام میں بیٹھ کے تیار نہیں کرتا ووٹر لسٹ۔ پھر اس کے بعد ایک صاحب کہہ دیے کہ مجلس کو ووٹ دینا ملک کے مفاد میں نہیں ہے، چے پی ڈی کا شیروا ہے انہیں، اور انہوں آ کر بولے مجلس کو ووٹ دینا ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ کیوں ملک کے مفاد میں نہیں ہے؟ بیکاز MIM is promoting rabid Islamism۔ ریبٹ کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت میں اگر کوئی حصہ لیتا ہے، 1960 سے مجلس الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، تو ایلینیشن کو ختم کرنے کے لیے، یہ ریبٹ قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، ریڈیکلائزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، جمہوریت میں اعتماد پیدا کرنے کے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو بی جے پی بولتی نہیں ریبٹ اسلامزم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی جمہوریت میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں میں، ہماری پارٹی لیتی آئی ہے، اور پھر یہ بولنا کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے مجلس کو ووٹ دینا۔ کیا ملک آپ کے باپ کی جاگیر ہے؟ میرے باپ کا نہیں ہے۔ یہ بولنا کہ نہیں ووٹ دیں۔ پھر ایک منسٹر آ کر روز کوئی نہ کوئی نئی بات، اب کل ایک بول دیے کہ اگر بی جے پی جیتتی ہے تو پرانا شہر میں ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ بھائی صاحب یہ سرجیکل سٹرائک کا جو ٹرم ہے وہ استعمال ہوتا ہے ایک ملک کی فوج دوسرے ملک کے اوپر حملہ جب کرتی ہے، جیسا کہ ہماری بہادر فوج نے پڑوسی ملک پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کیا۔ میں نے اس کا ویلکم کیا تھا، مگر بی جے پی کی ذہنیت اتنی خراب ہے کہ سیویلین پر سرجیکل سٹرائک کرنے کی بات کرتی ہے۔ کیا یہاں کی پولیس ناکام ہے؟ کیا تلنگانہ کی پولیس فیل ہو گئی؟ کیوں پاکستانیوں کو نہیں نکال سکتے ساؤتھ زون سے، پرانے شہر سے؟ ہم بی جے پی سے پوچھنا چاہ رہے اگر پرانے شہر میں پاکستانی ہے تو اس کی ذمہ داری نریندر مودی اور امت شاہ پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان کی سراسر ناکامی ہے کہ وہ سو رہے تھے اور پاکستانی گھس گئے۔ میں تو نہیں بلایا، نہ میں جانتا ہوں، اگر آپ کو معلوم تو چلو کل تک 100 نام بتاؤ پاکستانیوں کے، بتاؤ آپ 100 نام کون ہو پاکستانی جو ہمارے پرانے شہر میں آ کے رہ رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں میں ایک نفرت کی دیوار کو اٹھایا جائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ سرجیکل سٹرائک کریں گے، وہ روہنگیا پاکستانی کو پکڑیں گے۔ ارے بھائی صاحب آپ کو کون روکا؟ آپ کا سکندرآباد کا MP منسٹر آف ہوم ہے، منسٹر آف اسٹیٹ، اس کے پاس قلمدان ہے ہوم کا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سو رہا ہے کیا؟ اٹھا چمہ کھیل رہا ہے بیٹھ کے یہاں حیدرآباد میں؟ نام نکالنا تھا، مگر مقصد کیا ہے؟ وہی نفرت پیدا کرو، ٹینشن پیدا کرو، اور ہر چیز ماشاءاللہ سے جو منسٹر دلی سے بی جے پی کا آتا وہ شروع کرتا مجلس سے، ختم کرتا صدرالدین اویسی پہ۔ ارے کیا ہے بھائی، میں اس عمر کے حصے میں آ گیا کہ اب میری نسبت بھی کوئی قبول نہیں کرتا، مگر شروعات کریں گے مجلس سے۔ بلدیہ کے الیکشن ہے، ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ بی جے پی نے 2019 سے 2020 تک شہر حیدرآباد کی ترقی کے لیے بی جے پی نے کیا پیسے دیے؟ کوئی جواب نہیں۔ ایک بتا دو تم نے کیا دیا پیسہ، کیا انفراسٹرکچر لے کر آئے؟ نہیں جواب دیں گے۔ حیدرآباد میں 100 سال کے بعد اتنی بڑی بارش ہوئی، سیلاب آیا، ہزاروں گھر پانی میں ڈوب گئے، جب بی جے پی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے منسٹروں کو بھجا کر دکھاتے کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ حیدرآباد میں لوگ پریشان ہیں، نہیں آئے، اس کے باوجود بھی ایک پیسہ نہیں دیتے۔ آج جو 10,000 کی اسکیم کے لیے غریب پریشان ہے، اگر بی جے پی کی حکومت، دلی کے بادشاہ نریندر مودی، ان کی حکومت حیدرآباد کی عوام کی تکلیف کے وقت ساتھ دیتے تو 10,000 کی جگہ گورنمنٹ کا جیو ہے کہ ایک ایک گھر کو 80,000 سے 1 لاکھ روپے ملتے۔
آپ نے ان غریبوں کو محروم کر دیا، ایک پیسہ نہیں دیتے، اور کیا بات کر رہے ہیں؟ اس ریبڈ اسلامزم ایم آئی ایم کو ووٹ دینا نیشن کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، ایم آئی ایم روہنگیاؤں کے ناموں کو ڈال رہی، اب تو افغانیوں کا بھی ذکر ہو گیا ماشاءاللہ، مانے ہم جو ہے روہنگیا کے نام آ گئے، افغانی آ گئے، پاکستانی آ گئے۔ ارے کہاں یہ بات صاف ظاہر کر رہی ہے کہ بی جے پی فرسٹریشن کا شکار ہو چکی ہے، بخلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، اور بی جے پی اس بلدیہ کے الیکشن میں اپنی شکست کو تسلیم کر چکی ہے۔ انشاءاللہ بی جے پی نہیں جیتے گی، میری بات یاد رکھیے آپ، کیونکہ حیدرآباد کی عوام دوبارہ نہیں چاہتی 1980 اور 1990 کا دور حیدرآباد میں آئے، اور مدرسہ اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی وہ دور کو کبھی آنے نہیں دے گی۔ 6.5 سال سے جب سے تلنگانہ بنا، حیدرآباد میں کرفیو چھوڑیے، ٹینشن نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کریڈٹ میں دیتا ہوں حیدرآباد کی عوام کو، حیدرآباد کی پولیس کو، اور مجلس اتحاد المسلمین کو۔ اسی لیے میں ملک پیٹ کے تمام رائے دہندگان سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ لڑائی حیدرآباد کو بچانے کی ہے، یہ لڑائی برانڈ حیدرآباد کو پروٹیکٹ کرنے کی ہے، اور حیدرآباد کے تعلق سے بی جے پی جو واہیات قسم سے جھوٹ اور بکواس بک رہی ہے، آپ بتائیے کہ حیدرآباد ایک برانڈ نیم ہے پورے ملک میں اگر 5 شہر ہیں جو ہندوستان کے لیے گروتھ انجن ہے وہ حیدرآباد ہے۔ ایمیزون کا سب سے بڑا دفتر حیدرآباد کو آ رہا ہے، مائیکروسافٹ امریکہ کے بعد سب سے بڑا دفتر حیدرآباد میں، بڑی بڑی سافٹ ویئر کمپنیاں کروڑوں روپے انویسٹ کر رہی ہے، پی پی آفیسز ہیں، رات میں ہمارے بچے اور بچیاں جا کر کام کرتے ہیں، روزگار سے رکھتے ہیں، اور یہ بی جے پی اس کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ شرم آنی چاہیے لوگوں کو کہ ایک مجلس کی مخالفت میں تم حیدرآباد کے نام کو خراب کر رہے ہو، حیدرآباد کے برانڈ نیم کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ 1 دسمبر کے دن حیدرآباد کے تمام حیدرآبادی لوگ حیدرآباد کے نام کے لیے، حیدرآباد کی ترقی کے لیے، حیدرآباد کے ہندو مسلم اتحاد کے لیے، حیدرآباد کے کمپوزٹ کلچر کے لیے، ملک پیٹ کی ترقی کے لیے، حیدرآباد کے امن کے لیے، مجھے یقین ہے کہ نہ صرف ملک پیٹ بلکہ پورے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے رائے دہندگان برانڈ حیدرآباد کی کو بچانے کے لیے بی جے پی کی ضمانت کو ضبط کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور بی جے پی کی شکست یقینی ہے۔ ارے تم نریندر مودی کو بلا کے کیمپین کرو، چلو پرانے شہر میں دیکھیے کیا ہوگا، بلاؤ وزیر اعظم کو بلاؤ اور کیمپین کراؤ، بتائیں گے تم کو یہ کیوں بلا رہے ہیں لوگوں کو، بلاؤ تمہارا اصل جو چہرہ ہے، بلاؤ مودی کو بلا کر مقابلہ کراؤ، لگاؤ مودی کی میٹنگ، دیکھ لو کتنی سیٹ تم جیتتے یہاں پر۔ بہار میں کون سا تیر مارے آپ؟ 2019 میں جو الیکشن ہوا تھا پارلیمنٹ کا، بی جے پی نے بہار میں 222 اسمبلی سیٹ جیتی تھی، 222، 1.5 سال میں 75 پر آ گئے تم۔ کون سی دنیا میں تم رہ رہے؟ ہم بہار میں 20 سیٹ اور 5 جیتے انشاءاللہ تعالی۔ جو سفر مجلس کے بزرگوں نے شروع کیا تھا وہ اب رکنے والا نہیں ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہاں سے ہمارے امیدوار منہاج کو کامیاب کریے۔ مجلس کے امیدوار نے آج میرے کینڈیڈیٹ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ منہاج بے لوث بے نفس ہو کر ہر ایک کا کام کیا، منہاج بلا لحاظ مذہب ملت ہر رائے دہندگان کا کام کیا۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 1 دسمبر کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں آپ اپنے گھر سے نکلیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ بی جے پی کے پاس دکھانے کا کچھ بھی نہیں ہے، خالی لمبی لمبی چھوڑتے، ایک سے ایک فنٹی ماسٹر، یعنی حد ہو گئی۔ 15 لاکھ بولے، 15 لاکھ گئے، نوکریوں کا وعدہ کرے، لاک ڈاؤن لگائے، جب نہیں لگانا تھا۔ میں نے تلنگانہ ٹوڈے اخبار میں آرٹیکل لکھا تھا یہ لاک ڈاؤن انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ چیف منسٹر کے سی آر نے بہت بڑی غلطی کی لاک ڈاؤن کو قبول کر کے۔ کے سی آر کو لاک ڈاؤن کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں، سمویدھان میں اسٹیٹ لسٹ میں لا اینڈ آرڈر آتا
چیف منسٹر نے بہت بڑی غلطی کی لاک ڈاؤن کو قبول کر کے. میں بول بھی رہا تھا مت کرو, آپ طے کرو کہ کب لاک ڈاؤن کہاں رکھنا چاہیے. لاک ڈاؤن لگائے, 3.5 مہینے قریب برباد ہو گیا, آمدنیاں ختم ہو چکی ہیں, لاکھوں نوکریاں جا چکی ہیں, برباد ہو گیا غریب. جب اس کی بات کرتا ہوں میں تو بی جے پی بولتی ہے جنا ہو گیا. ارے جنا اتنا جنا سے محبت بی جے پی کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کچھ تھا کیا رشتہ تمہارا 60-70 سال پہلے ان لوگوں سے؟ اور ویسی جنا ہو گیا. ارے کہاں جنا ہوا پاشا؟ جو جنا کو ماننے والے تھے وہ بھاگ گئے پاکستان کو رضاکار. ہم جنا کو ٹھکرائے, 2 نیشن تھیوری کو ٹھکرائے. ہم نے بھارت کو اپنا وطن مانا اور ہم نے بھارت کو قبول کیا, اور ہم بھارت کو نہیں چھوڑیں گے. یاد رکھو بی جے پی والوں, یہ ہماری باپ کی سرزمین ہے. اس لیے باپ کی سرزمین ہے کہ ہمارے ابا کے 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 ابا جب دنیا میں قدم رکھے تو یہی رکھے. تو ابا کی زمین سے کسی مائی کا دال کی ہمت نہیں ہے کہ باپ اور بیٹے کو معلوم کیا جنا سے محبت ہے, جا مرو. ہم کو بھارت سے محبت ہے اور صبح قیامت تک ہم رہیں گے. سنو RSS والوں, بھارت کے سنویدھان کو بچائیں گے, بھارت کو بچائیں گے, بھارت کی گنگا جمنی تہذیب اور سیکولرزم کو بچائیں گے. حیدرآباد میں جو امن کا ماحول پیدا ہوا ہے اس امن کے ماحول کو اور مضبوط کریں گے. بی جے پی بولتی ہے ہندوؤں کے خلاف ہے. ارے تمہارا MLA جو بیٹھا ہے نا اسمبلی میں, انہیں گنگا منہ نہیں کھول سکتا. لفظ نہیں پڑھ سکتا انہیں. کالج سے منہ سے کیا نکلتا؟ ہندو مسلمان, ہندو مسلمان. اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ لال دروازے کی مندر کو 10 کروڑ روپے دو. چیف منسٹر دم بخود ہو گئے. اکبر صاحب آپ بالکل, کیا بری بات ہے؟ ہر ایک کو اختیار ہے جمہوریت میں اپنے مذہب پر چلنے کا. ہم اپنی مسجدوں کو صبح قیامت تک آباد رکھیں گے بھارت میں انشاءاللہ تعالی. اس مسجدوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آئیں گی, وہیں پر مندروں میں لوگ جا کر اپنی عبادت اور گھنٹے بجائیں گے. اس سے ہم کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بتائیے آپ بی جے پی والوں, تم نے کیا کیا؟ تم نے مسجد کو توڑی, ہم نے مندر کے لیے 10 کروڑ روپے حکومت سے مطالبہ کیا. ہم دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے, تم توڑنے کا کام کرتے ہو. ہم گھروں کو ملانے کا کام کرتے, ہم دیواروں کو مٹانے کا کام کرتے. تمہارا کام دیواروں کو اٹھانا, تمہارا کام انسانوں کے ذہنوں کو بانٹنا. آج میں تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ بے خوف ہو کر 1 دسمبر کے دن آپ اپنا ایک اکاؤنٹ کا استعمال کریے, مجلس کو کامیاب کریے, برانڈ حیدرآباد کو بچائیے, اور حیدرآباد کے حیدرآبادیوں کو نکل کر حیدرآباد کو بچانے کے لیے ایک مثبت پیغام دے کر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریے. جب پولنگ بوتھ کو جائیں گے, پتنگ کا نشان دکھے گا بیلٹ پیپر پر, بسم اللہ بول کے بٹھائیے مہر, اور دبا کر اس پتنگ کے نشان پر پورے اعتماد کے ساتھ ماریے کہ میں مجلس کو ووٹ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ حیدرآباد میں یہاں کے امن کو برقرار رکھ سکے. ملک پیٹ میں ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, دلت سب مل کے رہے. بلالہ صاحب یہاں کے ملے. اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے پتنگ پر مہر لگا کر آپ اپنی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب کریے. شکریہ, السلام علیکم.